دعا و اذکار کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس مالک حقیقی کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان اور اس میں مخلوق کو خلق کیا، نگہبانی کی، حفاظت کرنے والا، وہ ریت کے ذرات کی تعداد کو جاننے والا، سمندروں کی وسعت سے واقف، پہاڑوں کو تھامنے والا، انسانوں کو پالنے والا، ہوائیں جس کی محتاج ہے، بادلوں پر جو حکمران ہے، وہ رب مہربان میرے تمام سننے والوں کو کشائش رزق عطا فرمائے، گھر کے کونے کونے سے کشادگی نازل فرما دے، آپ پر اس قدر آسانی کرے کہ آپ جس بھی قرض و مرض میں مبتلا ہیں اس سے نجات پا جائیں، آپ کو تنگدستی سے نکلنے کے راستے عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ آج کا وظیفہ تنگدست اور مقروض لوگوں کے لیے ہے جو بہت ہی بدحال ہیں، بہت ہی پریشان ہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، بالکل تنہا ہے، اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان لوگوں کو میں یہ وظیفہ پیش کر رہی ہوں۔ اگر آپ اس وظیفے کو قبول کر لیں اور اسے پڑھ لیں اور پڑھنے کی توفیق مانگ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں کی بات ہے آپ پر بے حد مہربانی اللہ کی طرف سے نازل کر دی جائے گی۔ یہ اس بات کا دعویٰ بھی کرتی ہوں اور وعدہ بھی کرتی ہوں اور اس کو میں گارنٹی کے ساتھ بھی دے رہی ہوں کہ جو بھی اس وظیفے کے کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا، ناکام نہیں رہے گا۔ اللہ کو ایک لفظ سے یاد کریں یا بے شمار لفظوں کے مجموعے سے، وہ آپ کی ہر پکار کو سنتا ہے جو آپ کے دل میں ہو، جو بھی خیال میں بھی آتی ہے بات وہ بے شک جان جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر وظائف آپ کو بڑے لگیں تو پریشان نہ ہوا کرے، آپ اللہ کا نام لے کر شروع کر دیا کرے، وہ فرشتوں کے ساتھ مدد نازل کر دیتا ہے، وہ انسان کی کمزوریوں سے انسانوں سے زیادہ واقف ہے، وہ آپ کی کمزوری میں آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ کی مجبوری میں آپ کا سہارا بنتا ہے، اس سے زیادہ آسرا دینے والا کوئی نہیں، وہ آپ پر مہربان ہو جاتا ہے۔ آپ دل سے ایک بار اللہ کو پکار لیں، اللہ اسی وقت مدد نازل کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو وظیفہ زیادہ لگے تو آپ پریشان مت ہوں، آپ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اگر آپ تنہا ہیں تو اللہ کے نام سے جب آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ فرشتوں کو بھی آپ کے ساتھ شامل کرے گا، ایک محفل بنا دے گا، ایک مجلس بن جائے گی جس میں قبولیت ہر صورت عطا ہوگی۔ تو میں آپ کو وظیفہ پہلے بتا دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے چند باتیں ہیں جو میری نوٹ کر لیجئے۔ اگر آپ واقعی تنگدستی سے نجات پانا چاہتے ہیں تو للہ خدا کے لیے اپنی عبادت کو 3 حصوں میں تقسیم کیجئے۔ سب سے پہلے جو عبادت کا حصہ ہے وہ اللہ کے لیے مخصوص کر دیجئے کہ اللہ کی حمد و ثنا کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے، اس کی تعریف کیجئے، اس کا شکر ادا کیجئے، اس سے معافی مانگیے۔ دوسرا حصہ آپ تمام مومنوں کے لیے مخصوص کیجئے کہ تمام مومنوں کی بخشش کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس نے فرشتے بھی اسی کام پر معمور کیے ہیں جو انسانوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، تو آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے۔ آپ اللہ سے تمام مسلمانوں کی بخشش کے لیے دعا کیجئے، آپ اس میں خود بھی شامل ہوں گے، آپ کے والدین بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اور تیسرا حصہ اپنے لیے مخصوص کیجئے جس میں آپ اللہ سے اپنی ضرورت پیش کیجئے، اس سے مدد مانگیے، اس سے طلب کیجئے، اس کی رحمت، اس کی آسانی، اس کی خیر، ہر نعمت جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس سے مانگیے، انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوگی۔ تو آپ سوچتے ہوں گے کہ تعریف کس طرح سے کی جائے، بے شک بہت سے لوگ ناواقف ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں، تو آپ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، آپ اس کو بلا تعداد پڑھیے، 10 بار پڑھ لیجئے، 20 بار پڑھ لیجئے، جتنی آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام مومنوں کے لیے بخشش کی دعا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے لیے عبادت کیجئے، خاص طور پر اپنی آسانیوں کے لیے، اللہ کی خیر پانے کے لیے، آسائش کے لیے، کشائش کے لیے، برکتوں کے لیے، رحمتوں کے لیے، کرم کے لیے آپ مانگیے، اس سے جتنا مانگ سکتے ہیں آپ پر اللہ پاک ضرور نازل فرمائے گا۔ اور اپنے لیے جب بھی عبادت کرے اس میں درود پاک ضرور شامل فرمائے اور انشاءاللہ تعالی اللہ پر ضرور فضل کرے گا، رحم کرے گا، بے شک وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تو اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ میں نے یہ ساری اتنی لمبی تمہید اس لیے باندھی ہے، اس لیے بتایا ہے کہ بہت ساری عورتیں آتی ہیں جن کو
قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا اور جو نہیں جانتی کہ کیسے دعا مانگنی ہے، ایک انہیں ٹاپک دے دیجئے کسی کی ذات کی بخیے ادھیڑنے کا تو وہ گھنٹے لگا دیں گی، بہت برے سے برا لفظ استعمال کریں گی، ہر طرح کی بات کر لیں گی، لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے تو کسی کو خبر نہیں ہوتی، کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کیسے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے اور کیوں پڑھنا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے ان لوگوں کے لیے یہ بات واضح کی ہے جنہیں ابھی یہ معلوم نہیں، اور جو جانتے ہیں وہ ماشاءاللہ سے پڑھتے رہے، اللہ پاک آپ پر کرم کرتا رہے، آمین۔ تو میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے سورۃ اخلاص 3000 بار پڑھنی ہے، اس کے بعد یا غنی یا مغنی 3313 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یا لطیف 40000 بار پڑھنا ہے۔ 40000 بار جب آپ یہ یا لطیف پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسی دوران اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی، اللہ کا کرم آپ پر جاری ہو جائے گا، اللہ پاک بہت ساری برکتوں کے ساتھ آپ کی مدد فرمائیں گے، آپ کے جتنے بھی قرض ہیں وہ اتارنے کے اسباب بنیں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ایک بار آپ نیت کر لیں، اللہ کی طرف ایک قدم بڑھ جائیں کہ وہ کہتا ہے کہ تم میری طرف چل کر آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا، تو اس سے زیادہ اور کیا اس کی شان کے مطابق بات ہوگی۔ جو رب آپ کے ساتھ ہے، آپ کو ساتھ اپنا عطا فرماتا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ آپ پریشان ہوں کہ میں لوگوں کو بلا لوں یا کسی کو ساتھ شامل کروں، آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر تنہا پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ ہر کام میں بے شک اسی کی مدد حاصل ہوتی ہے تو انسان تکمیل تک پہنچتا ہے، ورنہ تو لفظ بھی رائگاں جاتے ہیں، ورنہ آنسو بھی کوئی کام نہیں کرتے، ہر کام اسی کے حکم کا محتاج ہے۔ اللہ کرے اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، اس کا ذکر کر سکیں، اس کا شکر ادا کر سکیں اور اپنے لیے نعمتیں مانگ سکیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ تمام مخلوق کے لیے۔ اللہ ہر تنگ دست کے لیے آسانی کرے، اللہ ہر ایک کی مشکل کو آسان کرے، اللہ سب پر اپنی مہربانی کرے، آمین ثم آمین۔